اپوزیشن لیڈر علامہ ناصر صاحب, حامد رضا صاحب, اور اس میں ہم موجود تھے. خان صاحب نے جو پالیسی دینی تھی آج ہم نے آ کے بتانا تھا یہاں پہ. لیکن دیکھیں وہ لیڈر جو 8 فروری کو چاروں صوبوں سے مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھا ہے, جس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے, جس کے ساتھ صرف 4 صوبے نہیں کھڑے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, اوورسیز پاکستان کھڑے ہیں, وہ قوم کی آواز بن چکا ہے. کیا آپ عمران خان کو مائنس کر سکتے ہیں؟ کیا جس کے ساتھ قوم کھڑی ہے آپ اس کو مائنس کر سکتے ہیں؟ عمران خان اس ٹائم اسٹیٹ کے ساتھ لازم ملزوم بن چکا ہے. عمران خان کا وجود قوم کے ساتھ لازم ملزوم ہے. پوری قوم عمران خان کے ساتھ دیکھ رہی ہے کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو ڈیلیور کر سکتا ہے, جو نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز کو ایڈریس کر سکتا ہے. لہٰذا میں جیل اتھارٹیز کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسے لیڈر کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے, آپ قوم کو مائنس نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہونا ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ ہے. اور میں لارجر بینچ کو بتا دینا چاہتا ہوں, اور میں سپریم کورٹ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک آئین بنا تھا 1973 کا, اس کے اندر ایک رائٹس تھے, اس میں میڈیا کے بھی رائٹس تھے, اس میں فنڈامنٹل رائٹس بھی تھے, اس میں عدلیہ کے بھی رائٹس تھے. کیا آپ دیکھیں کہ آپ کی آزادی جو ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے چھین لی گئی ہے, اور آپ کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ آزاد عدلیہ ہوگی, لیکن 26ویں ترمیم میں 175(3) جس میں عدلیہ کی آزادی کو ضرب کیا گیا ہے, آج وہ عدلیہ کا تحفظ ہم نے کرنا ہے, لیکن عدلیہ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے. عدلیہ کو ہم بتائیں گے, ہم نے 3 کنٹمپٹ, کل بھی ایک کنٹمپٹ پٹیشن ڈالیں گے, پہلے بھی ایک کنٹمپٹ پٹیشن ڈالی ہے. ہم نے جا کے بتانا ہے عدلیہ کو کہ آپ کو اسی طریقے سے جس طریقے سے 26 ترمیم میں آپ کی آزادی چھینی گئی ہے, لہذا یہ ایڈمنسٹریشن جیل اتھارٹیز آپ کا حکم نہیں مان رہے. اب عدلیہ کو اپنا حکم منوانا ہوگا اور توہین عدالت میں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا, اور انشاءاللہ یہ آئین کی بالادستی کی جنگ جو ہمارا لیڈر لڑ رہا ہے ہم لڑتے رہیں گے, اور یہ ہم ثابت کریں گے کہ خان بھی ادھر ہے اور پوری قوم بھی اس کے ساتھ ہے. یہ بتائیے گا نیاز اللہ نیازی صاحب کہ ایک تو آج آپ نے ایک درخواست دی تھی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ملاقات, لیکن وہ تو آج اڈیالہ, کیا آپ نے ان کی کنسرن کے بغیر جو ہے وہ ان کے لیے درخواست دی تھی؟ دوسری یہ کہ ایک جو منگل کی ملاقات تھی آپ کی لیڈرشپ میں, اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے برسٹر گوہر صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, آپ نے ان کا نام اڈیالہ جیل میں کیوں لسٹ میں نہیں بھیجا؟ دیکھیے میری بات, پہلی بات کا جواب دے دوں کہ خان صاحب کی بہنوں نے کہا کہ اب اگر جیل اتھارٹیز نے ہمیں 4 دفعہ نہیں ملنے دیا, آج ہم ہمارے ساتھ وکیل صاحبہ فاروق تابش کھڑی ہے, ایک آرڈر ہمارے کون سے جج تھے جو ATC راولپنڈی نے وہی ہائی کورٹ کا آرڈر ریپروڈیوس کیا کہ ان کی ملاقات کرائی جائے. انہوں نے کہا کہ آپ انشور کرائیں کہ ہماری ملاقات ہوتی تو ہم موجود ہیں, لیکن جیل اتھارٹی نے ہمیں نہیں ملنے دیا 6 لسٹ کو, تو ان کا بھی ہمیں انشور نہیں کرایا کہ ہم ملاقات, آپ تو ساتھ تھے کہ ملاقات کروائیں گے. دوسری بات ہے جہاں تک لیڈرشپ ہے, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر لیڈرشپ میں اختلاف بھی ہو نا تو 8 فروری کو قوم نے ثابت کر دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے. ہمارے اختلافات آپ بھول جائیں, یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. ہمارا لیڈر جب جیل کے باہر قدم رکھے گا تو پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور ہم بھی اس کے ساتھ ہوں گے. کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہم اپنی دیکھیں ہماری ایک بڑی کاز کے لیے ہمارا لیڈر لڑ رہا ہے. وہ کاز کیا ہے؟ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. شاید وہ عام آدمی سمجھ چکا ہے. خان صاحب نے جس طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے, ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں. ہم آپ کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ظلم, جبر, تشدد وہ حکومت کر رہی ہے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. جو عمران خان نے مجھے ایک میٹنگ میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس جینون مینڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ ریپرزینٹ کس طرح کریں گے قوم کو جب جینون آپ کے ریپرزینٹیٹیو بھی نہیں ہے؟ فارم 47 پہ ایک حکومت بیٹھی ہے, 17 سیٹوں سے ایک وزیر اعظم بیٹھا ہے, وہ قوم کو کیا دے گا؟ تو لہٰذا عمران خان کو ڈر یہ ہے کہ عمران خان باہر آتا ہے تو ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. قوم اس کے ساتھ ہے, اور اس کے اوپر جس طریقے سے یہ الزام لگا رہے ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنا حب وطن ہے, کتنا ملک سے محبت کرتا ہے. لیکن ہم ایک بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ آئین پاکستان کے نیچے ہیں سارے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ افواج پاکستان ہے, چاہے وہ وکلاء ہے. مینڈیٹ طے کر دیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 1973 کا جو ڈاکومنٹ ہے اس میں اگر سارے لوگ, اور یہی ہمارا لیڈر چاہتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر رول آف لا ہوگا تو سارا کچھ ٹھیک ہوگا. اور آپ کو میں بتاؤں
یہ 76 سال کی جنگ ہے. ہم نے انہیرٹ کیا انگریز کا نظام. اس انگریز کے نظام میں چند لوگ ہیں وہ نہیں ٹوٹنے دے رہے. لیکن ایک آدمی ہے جس کی نہ ملک میں کوئی انڈسٹری ہے نہ وہ سرمایہ دار ہے. اگر کیا ہے تو اس نے ملک میں کینسر ہاسپٹل بنایا ہے, اس نے نمل یونیورسٹی بنائی ہے, اس نے تمام ویلفیئر کے کام کیے ہیں. وہ قوم کو نیچے سے اٹھانا چاہتا ہے, لیکن چند لوگ جنہوں نے پاکستان کو قبضے میں لیا ہوا ہے وہ نہیں اٹھنا دینا چاہتے. لیکن میں آپ کو بتا دوں قوم کھڑی ہو گئی ہے. انشاءاللہ ہم قوم کو اٹھائیں گے. ہم مخلص ہیں, ہم سنسیئر ہیں, ہم پاکستان کے ہر ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ سب پہ ہے, رول آف لا کے ساتھ چلنا پڑے گا. اگر رول آف لا کو مینٹین نہیں ہوتا, یہی ہماری جنگ ہے. اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اس اللہ کے اوپر کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. اور عمران خان کی ایک میں واضح بات بتا دوں, لوگ کہتے ہیں کہ ڈیل ہو گئی. ہاں اس کی ڈیل ہو گئی ہے. کس سے ڈیل ہو گئی ہے؟ قوم سے. جب قوم سے ڈیل ہو جائے تو پھر کوئی NRO نہیں چاہیے. پھر عمران خان کی کامیابی ان کو پتہ ہے کہ جب عمران خان باہر نکلے گا تو ان کو لوگ لندن بھی نہیں بھاگنے دیں گے. جو جہاں سے پراپرٹیاں چرا کے لندن لے گئے ہیں وہ قوم ان سے حساب لے گی. اور ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں جس وجہ سے وہ بالکل سامنے صاف ظاہر ہے کہ جو ہم رول آف لا کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ قوم چاہتی ہے, یہ میڈیا بھی چاہتا ہے, یہ سول سوسائٹی بھی چاہتی ہے, یہ پورا پاکستان چاہتا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ.